الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الربا وان کثر فان عاقبته تصیر الی قل۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود جتنا بھی زیادہ ہو جائے اس کا انجام بالآخر نقصان، کمی اور محتاجی اور فقر ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سود بظاہر جتنا بھی انسان کو یوں محسوس ہو کہ یہ بڑھ رہا ہے، یہ زیادہ ہو رہا ہے، اس میں کثرت ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ سود ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ سے تعبیر کیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جو آدمی سود کھاتا ہے، سود والے معاملات کرتا ہے، وہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کے معاملات کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر ہی آتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب یہی وہ چیز ہے جو ایک مسلمان کو سمجھنی چاہیے اور ایک مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرتی ہے کہ بظاہر حصی طور پر اگر دیکھا جائے تو صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے اور سود کھانے سے، سودی معاملہ کرنے سے مال زیادہ ہوتا ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے، اور اس حدیث شریف میں بھی جو فرمایا گیا کہ سود کا انجام نقصان اور کمی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انسان کی زندگی میں، اس کے مال میں برکت باقی نہیں رہتی۔ اس برکت کا باقی نہ رہنا بہت سارے طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ مال تو اس کے پاس بہت زیادہ ہو لیکن اس کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہی نہ ملے، وہ اس کو جمع کرتا رہے، جمع کرتا رہے، جمع کرتا رہے، یہاں تک کہ دنیا سے چلا جائے اور یہ سارا مال اس کے ورثہ کو مل جائے۔ اس بے برکتی کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی اس کی ضروریات اس سے پوری نہیں ہوتی، بہت زیادہ کما لیتا ہے لیکن اس کے باوجود زندگی میں چین، سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا، جبکہ حلال کمانے والا اس کے مقابلے میں کم کماتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی قطعی آیات اور احادیث مبارکہ سے سود کی حرمت ثابت ہے۔ تو اس لیے ایک تو ہمیں اس چیز سے آگاہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو سودی معاملات ہوتے ہیں، ہمارے ہاں جو کنونشنل بینکس ہیں، جو سودی بینک ہیں، اس کے اندر جو سیونگ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے تو سیونگ اکاؤنٹ یہی سودی اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو ایک تو سیونگ اکاؤنٹ سودی بینکوں میں کھولنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے متبادل علماء نے باقاعدہ محنت کر کے غیر سودی بینکاری کا نظام رائج کیا ہے، جس کے اندر غیر سودی طریقے سے معاملات کیے جاتے ہیں، جو مستند علماء کی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ اور ابھی بہت سارے سودی بینکوں نے بھی ونڈو اسلامی بینکنگ شروع کی ہے۔ تو اگر کسی کو بہت زیادہ ضرورت ہے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کی یا سیونگ اکاؤنٹ کھلوانے کی، تو وہ ان بینکوں میں جو غیر سودی معاملات کرتے ہیں، علماء کی نگرانی میں اپنے سارے معاملات طے کرتے ہیں، ان کے وہاں اگر اپنا پیسہ رکھوائیں تو سود سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سود پہ پیسے لیتے دیتے ہیں۔ کسی کو پیسے چاہیے تو وہ اس کو کہے گا میں 1,00,000 روپے دے دیتا ہوں، تو مجھے 6 مہینے بعد 1,20,000 واپس کر دینا۔ تو یہ بالکل سودی معاملہ ہے، بالکل ناجائز، بالکل حرام ہے۔ تو سودی معاملات کی بہت ساری ایسی صورتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں۔ اسی طرح ہم معاملات کے اندر بسا اوقات ادھار کے معاملات میں، جیسے کوئی ادھار کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے لیٹ کر دیا، ایک تو قسطوں کا کاروبار ہوتا ہے، جو قسطوں کا کاروبار ہے یہ تو جائز ہے،
لیکن اس کے اندر جو یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ اگر تم نے قسط لیٹ کر دی تو اتنا جرمانہ تمہیں دینا ہوگا، تو یہ شرط لگانا بھی ناجائز ہے، اور یہ اضافی رقم جو جرمانے کے طور پر لی جاتی ہے کہ چونکہ تم نے قسط لیٹ کی ہے، یہ جرمانہ جو لیا جاتا ہے یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تو ہمارے معاملات کے اندر بہت سارے غیر شرعی معاملات داخل ہو گئے ہیں، لیکن چونکہ ہم معاملات کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دین صرف نماز روزے کا نام ہے، تو ہم پوچھتے بھی نہیں کسی عالم سے، کسی سے پتہ بھی نہیں کرتے کہ آیا اس طریقے سے خرید و فروخت کرنا، اس طریقے سے معاملہ کرنا، میرا یہ معاملہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں۔ تو یہ آگاہی کم از کم ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو ہونی چاہیے کہ دین جس طرح عبادات میں رہنمائی کرتا ہے اسی طرح معاملات میں بھی رہنمائی کرتا ہے، اور ایک مسلمان کی جس طرح عبادات اسلام کے مطابق ہونی چاہیے اسی طرح اس کے معاملات بھی اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمتک یا ارحم الراحمین۔